مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آپ کے میزبان آپ کے ہوسٹ محمد فیصل رضا قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کی آج 13ویں سحر نشریات آپ کے سامنے لے کر ایک بار پھر ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ناظرین الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ علماء کرام ثنا خواں حضرات قرہ حضرات ہوتے ہیں اور اپنی پیاری آوازوں کے اندر ہمارے دلوں کو منور کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ شخصیات کا تعارف کروانے سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے چینل سے ہمارے کو جوائن کیے ہوئے ہیں، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اپنے دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جن شخصیات نے جوائن کیا ہے، قاری قرآن قاری حافظ حسنین سلیم قادری صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ ممتاز و محترم ثنا خواں معروف ثنا خواں حیدرآباد کی شان حیدرآباد کی جان میری مراد جناب حاجی محمد عمران سہروردی صاحب ہمارے ساتھ سیٹ پر تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ہمراہ جناب حافظ غلام مصطفیٰ اشرفی صاحب اور ماشاءاللہ انہی کے ہمراہ فہد علی قادری صاحب، آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دونوں ہی ماشاءاللہ مرحبا اسلام نعت اکیڈمی کے طلباء کرام ہیں جو کہ ماشاءاللہ یہاں پر نعتیں سیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کریں گے، تو میں حسنین سلیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ قاری حافظ محمد حسنین سلیم قادری اتاری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. الحمدللہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ جوائن ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور جو دوست احباب اگر کسی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی موجود ہیں اور دیگر ثناء بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان شخصیات سے آپ کی جو ہے فرمائش بھی پوری کروائیں گے. میں گزارش کروں گا جناب حاجی محمد عمران محمد سہروردی صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ آپ پیش فرمائیں. حرم پاک کی فضا میں تھا حرم پاک کی فضا میں تھا عرض و گزارش کی انتہا میں تھا زبان خاموش تھی دل میں ہے مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا مجھے
کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل درے کرم صدا دے رہا تھا عشقوں سے درے کرم صدا دے رہا تھا ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن ہر سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حاجی محمد عمران ممن سہروردی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ حمدیہ کلام ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ ایک کیفیت میں پڑھنے والا کلام مناجات ماشاءاللہ ایک کیفیت میں پڑھنے والی مناجات ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فہد علی قادری صاحب بھی تشریف فرمائے. فہد علی قادری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. اسے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں. جی فہد بھائی. تمہارا سب ناموں سے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سائل ہوں تیرے در کا مل مجھ کو بھیک کر چشم نم کی سائل ہو تیرے در کا مل مجھ کو بھیک کر کے رکھ لاج میرے آقا اس میرے چشم نم کی کرو گنبد خضرا کا پھیر آنکھوں سے اپنی نظارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن
جگ میں نام تمہارا لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤ اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤ اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں تم مہر میرا ہو میرے میری داد رسی ہو خدا را میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ جب روز قیامت ہر ایک بولے گا نفسی نفسی اور داد کسی کی دے گا محشر میں جب نہ کوئی جب روز قیامت ہر ایک بولے گا نفسی نفسی اور داد کسی کی دے گا محشر میں جب نہ کوئی ایسے میں عطا ہو مجھ کو میرے شافع حشر سہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب ہمارے فہد علی قادری صاحب بہت پیارے انداز کے ماشاءاللہ نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے
جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ جوائن ہیں، میں آپ تمام سے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود حاجی محمد عمران میمن سہروردی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ حضور وہ ایک کلام ہے نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، تضمین کے ساتھ جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، غیب دار کملی والا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، بغیر غم میں کنارہ ہمارا نبی، بغیر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی،
آمنہ کا دلارا ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ ہم اس قابل ہو جائیں شعر میں پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لے مدینے چلے جائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اٹھاؤ سیدھا ہاتھ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اپنا دل پہ کوئی بات لیجیے اپنا دل پہ کوئی بات لیجیے اپنا دل پہ کوئی بات لیجیے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پی لیجیے کہ ہے اے نصیب اب ذرا غم نہ کیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے سارا
بہت پیارے انداز کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. سوشل میڈیا پہ جو ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے جہاں سے لائیو جا رہا ہے وہاں سے ہمارے ایک محمد عمران نقشبندی صاحب نے عمران بھائی کے لیے فرمائش کی ہے مدینہ مدینہ کلام سنا دیں. درشی پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی یاد مدینہ میں گزاری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری بس یہی میری زندگانی ہے کیا زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری کسی اور تکنا میرے مسلک میں جرم ہے بس زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کے یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کے یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری مدینہ گو میں شیطان مدینہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری میرے آقا
میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے سونے نہیں دیتے ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں منزل پہنچنا در تو کہنا سلام لیجیے مولانا پہنچنا در تو کہنا سلام لیجیے مولانا یہ کہنا آقا خود سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ بھولا بھی
گوایا نشا شایا مدینہ 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 آپ کے اشارے پہ خدا آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر ہماری ساری ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھے کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری زندگی مدینہ میں گزاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ حاجی محمد عمران میمن سہروردی صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اور پیارے ثنا خواں حافظ غلام مصطفیٰ اشرفی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا پھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں. اتنا مانو
مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادتیں بہانا ہے میری بخشش کا عادتیں بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے اتر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری در پنجر سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی در سیدہ سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے رحد ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے تو کدھر جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ اشرفی صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ جوائن ہے, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو. میں حاجی عمران بن مسعودی صاحب سے پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کلام پیش کر رہا ہوں, نیا کلام ہے سبحان اللہ اور پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, ماشاء اللہ. جس کی ردیف ہے حضور آپ کے ہیں. کیا کہنا ہے, ردیف سبحان کیا ہے؟ اللہ. حضور آپ کے ہیں. انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان. سب نظارے حضور آپ کے ہیں.
سبحان اللہ سبحان سب نظارے حضور آپ کے ہیں، 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 چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے ہم غلاموں خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں خوف کیوں جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے کیوں نہ ہوتا یہ چاند کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے فاطمہ علی حسین نور سارے حضور آپ کے ہیں، نور سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے فاطمہ علی
حسین و حسین فاطمہ علی حسین و حسین نور سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا سب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں یہاں سے میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور مرحبا اسلام ماشاءاللہ چینل آپ نے بنایا ہے جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو ترقی اور کامیابی کامرانی نصیب فرمائے اور جتنے علماء کرام ماشاءاللہ رائل صاحب بھی موجود ہیں جتنے علماء کرام نعت خواں حضرات جو آ رہے ہیں جو اللہ سے اس پلیٹ فارم سے جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ حاجی عمران محمد سہروردی صاحب اپنی پیاری آواز کے اندر ماشاءاللہ نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے الحمدللہ عز و جل جن شخصیت نے ابھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جوائن ہوئے ہیں بہت پیاری شخصیت ہے ہر دل عزیز شخصیت ہے اور الحمدللہ میں خود بھی ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں اور الحمدللہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے سلسلہ سہروردیہ سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ راحل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت پیاری حضرت گفتگو فرماتے ہیں حضرت سے انشاءاللہ ہم گفتگو سنیں گے لیکن اس سے قبل ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فہد علی قادری صاحب تشریف فرمائیں میں فہد علی قادری صاحب سے بھی گزارش کروں گا اپنی پیاری آواز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں آج کا چونکہ ہمارا موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات مصطفیٰ پر انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اگر کوئی ناظرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے تو آپ سوال کریں انشاءاللہ علامہ صاحب سبحان اللہ بے شک حقیقت بات ہے ماشاءاللہ ایسا فرمانے کہ حضور سارے آپ کے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت نے ماشاءاللہ اپنی حاضری ماشاءاللہ پیش کی تھی اللہ پاک ان کا پڑھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں فہد بھائی سے گزارش کروں گا آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب
شان تمہاری ہے آقا کی شان تمہاری ہے آقا تم عرش بشیر پر پہنچے ہو تم عرش بشیر پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لے کے شان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول او صاف تو سب نے پائے ہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لے کے شان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ ہی سے ختم رسول دل کس کو سکھائے چین کے ہم دل کس کو سکھائے چین کے ہم سیاں کا دعویٰ کون کرے سیاہ کا دعویٰ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم سبحان اللہ سبحان اللہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اور یہ شان تمہاری ہے آقا ہائے 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 یہ حضور کے اختیار میں تو ہے کہ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو کیا اس کے یہ ذیشان نبی ہیں ذیشان نبی ہیں سب لیکن پر معراج کا دولہا کوئی نہیں سبحان اللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ حافظ محمد فہد علی قادری صاحب نظرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے چونکہ آج کا ہمارا موضوع اختیارات مصطفیٰ بہت کمال موضوع ہے میں حضرت کی طرف سوال بڑھاؤں گا لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ مرحبا اسلام کے چینل پہ ہمارے ساتھ جوائن ہیں میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہمارا جو پیغام جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں وہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے علامہ صاحب کی طرف انشاءاللہ میں سوال بڑھاتا ہوں حضرت چونکہ آج کا ہمارا موضوع اختیارات
مصطفیٰ کے حوالے سے حضور اختیارات مصطفیٰ سے کیا مراد ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا ہم اہل سنت والجماعت پر بالخصوص ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھیں گے تو شرک والا معاملہ ہوتا ہے، کیا اختیارات مصطفیٰ کی مثالیں کچھ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے؟ حضور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور ثنا کے لیے اس ناچیز کو آپ نے یاد رکھا۔ اس جگہ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور جو دین پھیلانے کا ایک مقصد آپ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آج کا موضوع اختیارات مصطفیٰ، اس کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختیارات ہے کیا سبحان اور یہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اختیار دیا جاتا ہے یا اختیار لیا جاتا ہے۔ بالکل دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ یا تو اختیار کسی کو دیا جائے گا یا اختیار کسی سے لیا جائے گا۔ بے شک آپ مسجد کمیٹی کے مثال کے طور پر صدر ہیں تو صدر صاحب کو اب جو لوگ ہیں وہ اختیارات دیتے ہیں، بھئی آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، آپ مسجد کا چندہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ وہ کام کر سکتے ہیں، بالکل یا اختیارات دیے جاتے ہیں، بھئی آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ کے اختیارات واپسی لے لیے گئے۔ صحیح آپ وزیر اعظم صاحب تھے، آپ کے یہ اختیارات تھے، اب آپ سیٹ پر نہیں رہے، کرسی پر نہیں رہے تو آپ کے اختیارات واپسی لے لیے گئے۔ اب میں یہ بات پوچھتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اختیارات جب دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اختیارات دے نہیں سکتا، اللہ تو اختیارات دینے سے پاک ہے، وہ تو بالکل، کل بے جہان کا مالک ہے، بے شک اور وہ اختیارات دے سکتا ہے تو بتائیے پھر اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے شاندار، سب سے پیاری، سب سے سہنی جو شخصیت ہے جسے اختیار ملنا چاہیے وہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا اس پوری کائنات میں رب کائنات نے جس شخصیت کو سب سے زیادہ اختیارات عطا فرمائے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے اور عقیدہ وہاں بگڑتا ہے جب یہ سوچا جائے، دو باتیں آپ یاد رکھیے اس کے اندر تو ہمارا عقیدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا صحیح کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نبی کے لیے یا ولی کے لیے یا صحابی کے لیے یا نیک شخص کے لیے کوئی عقیدے کی اختیارات کی بات کرتے ہیں صحیح تو ہم اپنی سوچ پر آ کر، اپنے کیلے پر آ کر، اپنی زندگیوں پر آ کر ان کی زندگیوں کو ناپتے ہیں۔ صحیح حالانکہ ہماری زندگی کیا، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، صحیح اور وہ اتنی اعلیٰ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شفاعت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے، جن کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کی شانیں بھی اللہ بڑھا رہا ہے۔ سبحان جب اللہ۔ یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں نکما، میں کہاں ایسا شخص اللہ۔ جسے دنیا نہیں پوچھتی، اور ایک وہ کہاں مالک کائنات کا پیارا کہ جو جب مکے کی زمین پر چلتا ہے تو ہمیں تو آج قرآن دیکھ کر صحیح طرح پڑھنا نہ آئے، اللہ۔ جبرائیل ان پر قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر وہ مکے میں ہیں تو جبرائیل مکہ کے اندر قرآن لے کر آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ میں ہیں تو جبرائیل مدینہ کے اندر قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ تو مطلب ہم قرآن دیکھ کر صحیح نہیں پڑھ سکتے، اللہ۔ حافظ قرآن پڑھ کے تھک جاتا ہے، پھر جا کر کوئی غلطی آ جاتی ہے، پھر جا کر کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور وہاں عالم یہ ہے کہ خالق کائنات نے پورا قرآن محبوب کے سینے پر نازل فرمایا۔ اللہ، تو سبحان مطلب اللہ، کیا ہوا سبحان اللہ۔ کہ جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہیں، تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے اختیارات تو جو عقیدہ ان کے لیے رکھنا چاہیے وہ ہم اس نہج پر نہیں پہنچتے کہ وہ عقیدہ اللہ نے وہ چیز ان کو عطا فرمائیے۔ ہم بھی اگر محنت کرتے ہیں تو اس کا کروڑواں حصہ اللہ میں بھی عطا فرما سبحان سکتا ہے۔ اللہ، سبحان پہلی بات یہ۔ جی۔ دوسری بات اختیارات میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اختیارات دینے والا نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، بالکل بے شک۔ بلکہ کون ہے؟ خالق کائنات کی ذات سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب رب کائنات مجھے پہننے کے لیے سوٹ دے سکتا ہے، جب مجھے جینے کے لیے سانس دے سکتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے، سننے کے لیے کان دے سکتا ہے، جب رب مجھے یہ نعمتیں دے سکتا ہے
تو وہی رب اپنے اعلیٰ رسول کو اختیارات بھی عطا فرما سکتا ہے، کائنات کی چیزیں بھی عطا فرما سکتا ہے، کائنات کی چیزیں. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ دیکھیے آپ پیارے آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا بینا انا نائم، اور سرکار فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما سبحان دی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی ہے. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی زمین ہے، کتنا کچھ یہاں ہے، کتنے خزانے ہیں، سونے کی کانیں ہیں، چاندی کی کانیں ہیں، ظاہری خزانے بھی ہیں، باطنی خزانے بھی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بے اختیار آدمی ہوں، کوئی میرے پاس آ کر کہے حضرت یہ کام کر دیں، میں کہوں گا میرے اختیار میں نہیں ہے. صحیح کسی کے پاس ایک چیز ہوگی، اس کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ یہ دے سکتے ہیں، صحیح. تو وہ کہے گا ہاں میں اس کا مالک ہوں، میں دے سکتا ہوں. جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، جو مالک نہیں ہوتا وہ انکار کر دیتا ہے مجھے اختیار نہیں ہے. صحیح. کسی نے کوئی کام کیا بھئی آپ کے پاس یہ ہے، میں نہیں کر سکتا. صحیح. آئیے اللہ کے رسول کیا کیا عطا فرماتے ہیں. اللہ اللہ اکبر، قربان جائیں کیا کیا عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے انعام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا اللہ ہے، اللہ انعام کرتا ہے. سبحان لیکن اللہ کی عطا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انعام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ کی عطا سے پیارے آقا بھی نعمت دیتے ہیں. اور یہ بات سبحان اگر اللہ. مجھ جیسا آدمی کم علم آدمی کہے تو لوگ نہ مانے. آئیے 22واں پارہ پڑھیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا. اللہ سبحان اللہ. تو مطلب پتہ یہ چلا اللہ کا انعام ذاتی انعام ہے اور رسول اللہ کا انعام اللہ کی عطا سے انعام ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام ہی عطا فرمایا. بس ایک دو مثالیں میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات اور کلیئر اور واضح ہو جائے کہ رسول اللہ کے پاس ہے تو اختیار بھی ہے کہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ سبحان السلام. اللہ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب دیکھیے آپ، اب عید کا دن ہے، عید کے دن جب پہلی نماز نہ ہو جائے، جب تک پورے شہر میں اس سے پہلے کوئی بھی شخص قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. صحیح. اب آپ دیکھتے ہیں لوگ 7 بجے پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 6:30 بجے پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بھئی میں نماز پہلے پڑھ لوں گا قربانی کر لوں گا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ اب لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. کیسا اختیار عطا فرمایا، کیسا اختیار دیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جانور تھا، میں نے نماز سے پہلے اس کو ذبح کر دیا. اللہ. اب آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور جا کر کہیں مفتی صاحب میرے پاس ایک ہی جانور تھا اور میں نے وہ ذبح کر دیا، مفتی صاحب کہیں گے بھائی آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ نے شریعت کے مخالف کام کیا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز کا انتظار کرتے، نماز کے بعد کرتے. صحیح. وہ حضور علیہ السلام نے کہا، اب حضور چاہتے تو یہ کہتے تیری قربانی نہیں ہوئی. سرکار نے کہا تیرے پاس کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 مہینے کا ایک جانور ہے، بکرا ہے 6 مہینے کا. حالانکہ عمر کیا ہونی چاہیے؟ 1 سال. بکرا ہے، بکری ہے، 1 سال عمر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا جانور موجود ہے، قربان جائے اللہ کے نبی کے. فرمایا تم اس 6 مہینے کے جانور کی قربانی کر لو، اللہ تمہاری قربانی قبول فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن چل رہے ہیں، حالت روزہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات کر لی. بڑی مشہور روایت ہے. جی. تو اختیارات دیکھیے آپ، نبی کے اختیارات. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس موضوع پر بڑا لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک ہوتے ہیں وہ اختیارات جو تکوینی ہوتے ہیں. تکوین کیا ہوتی ہے؟ کسی میں کوئی چیز نہیں تھی اس میں وہ چیز پیدا فرما دینا. سبحان اللہ. قربان جائیں آپ. سبحان اللہ. لکڑی کے اندر دیکھنے کی حس، سننے کی حس، اس کے اندر رونے کی حس نہیں ہوتی، لیکن میرے محبوب کی پیٹھ مبارک جس لکڑی کے ساتھ لگ جائے اور وہ مسجد نبوی میں میرے آقا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگ جائیں، صحابہ آ کر عرض کریں یا رسول اللہ یہ لکڑی آپ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، سرکار ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا کریں. جمعے کا دن آیا، ممبر رکھا گیا،
وہ جو لکڑی تھی اب وہ دیکھ رہی ہے. اللہ، وہ لکڑی دیکھتی نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے. وہ لکڑی دیکھ رہی ہے کہ آج سرکار کی پیٹھ مجھ سے نہیں لگی، سرکار بیٹھنے لگ گئے ہیں. وہ دیکھ بھی رہی ہے، اس کے اندر وجود پیدا ہو گیا، سننے کا وجود پیدا ہو گیا، حس پیدا ہو گئی زندگی کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا پوری مسجد کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 10 ماہ کا بچہ رو رہا ہے. ہم نے دیکھا کوئی بچہ مسجد میں نہیں تھا، وہ ایک کھجور کا تنا پیارے آقا کی جدائی کے اندر رو رہا تھا. یہ امور تکوینی ہیں. اور امور تشریعی کیا ہوتے ہیں؟ تشریع یہ ہوتا ہے کہ سرکار جسے چاہیں شریعت کا جو قانون عطا فرما دیں، فرض فرماتے ہیں، واجب فرما دیں، سنت فرما دیں، مستحب فرما دیں. تو حضور کی بارگاہ میں وہ آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ مجامعت کر لی، حالت روزہ ہے. 28واں پارہ آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں یہ کر لے یہ والا معاملہ اور حالت روزہ میں، تو وہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے. اب غلامی کا دور نہیں ہے جی، یا پھر اب غلامی کا دور نہیں ہے تو اب وہ 60 دن کے روزے رکھے گا، 60 دن کے، اور لگاتار رکھے گا. اور کیسے رکھے گا؟ اگر 59 دن کے روزے رکھے اور پھر نہیں رکھا 60ویں دن کا تو دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی. اب یہ قرآن کا حکم ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا، بیمار وہ ہوتے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اب آپ دیکھیے قرآن کا حکم ہے. اب رسول اللہ کا اختیار سامنے آتا ہے اور ایک امتی کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں محبوب کو بہت سی شانیں عطا فرمائی ہے، وہیں کہا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ آ گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا جاؤ غلام آزاد کرو. کہنے لگے سرکار غریب ہوں، غلام نہیں ہے. سرکار نے کہا جاؤ 60 دن کے روزے رکھو. کہنے لگے سرکار بیمار ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا. پیارے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے حضور کھانا کیسے کھلاؤں، میں خود غریب آدمی ہوں، کیسے دے سکتا ہوں، میں تو نہیں نکال سکتا صدقہ یا مسکینوں کو کھانا. تو آقا علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ. اب آج کے کسی مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں، مفتی صاحب وہی بات بیان کریں گے، آپ سے کہیں گے بھئی جاؤ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. چوتھی کوئی رائے نہیں ہے. غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں ہے تو آپ کو روزے رکھنے، روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کھانا کھلانا ہے. مفتی صاحب کہیں گے چوتھی کوئی رائے نہیں ہے. تو وہ بیٹھ گئے حضور کی بارگاہ میں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا نے کہا انتظار کرو. میرے آقا کا علم غیب آپ دیکھیے. سرکار نے کہا انتظار کرو. وہ انتظار کر رہے ہیں. ایک پورا وہ جو ہے ایک وہ خان آیا. انہوں نے کیا کیا، دسترخوان یا کوئی تھال آپ سمجھ لیجئے، وہ تھال آیا، تھال کے اندر کھجوریں تھیں. پیارے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر مدینے کے غریبوں کے اندر بانٹ دو. اللہ جاؤ غریبوں کے اندر بانٹ دو، یہ تمہارا جو کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. دوستان مکرم، کیا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. خدا کی قسم ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھ جائیں، پہلے تو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ جائیں تو خدا کی قسم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. انہوں نے عرض کی سرکار یہ بانٹ تو دوں لیکن میرے گھر کے اندر خود فاقہ ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے کریم آقا نے فرمایا اچھا جاؤ خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ تمہارا کفارہ ادا فرما دے گا. تو دوستان مکرم یہ دیکھیے آپ کیا شان اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اختیارات کے حوالے سے، کہ کیا اختیارات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. بس آخری مثال حدیث سے میں آپ کو دے کر اس موضوع کو سمیٹتا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ چیز اور پختہ ہو جائے کہ میرے نبی سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اللہ اکبر. قطرہ ہم کہتے ہیں اولیاء کے پاس جا کر آپ علم مانگو، کچھ مانگو. صحابہ ایسی چیزیں مانگتے تھے کہ بندہ حیران نہ جاتا تھا. اور بندہ جب مانگتا تھا، صحابہ مانگتے تھے، پیارے آقا ان کو کیسی شانوں کے ساتھ عطا فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. ارے سمندر کے پاس جاؤ قطرہ نکالو، کیا حیثیت ہے؟ سمندر کہے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. در کہتے ہیں موتی کو، بے بہا موتی عطا فرمائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کہنے لگے سرکار بس مسئلہ ہے. کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہا سرکار جو کچھ آپ سے سنتا ہوں نسیتو بھول جاتا ہوں سرکار. اچھا بھول جاتے ہو؟ آج کل کسی صاحب کے پاس آپ جائیں وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. آپ جو ہے فلاں معجون کھا لینا، یہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. فلاں حکیم صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کو دکھاؤ،
حافظہ مضبوط ہو جائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار آج عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا دے رہے ہیں؟ حافظہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. دنیا مانگے, دین مانگے, حافظہ مانگتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کس شان سے عطا فرما. دم بھی نہیں کیا, یہ نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور دم کر دیا, کچھ نہیں, نہ کوئی وظیفہ پڑھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے کہا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو. صحابہ چادر رکھا کرتے تھے, رومال رکھا کرتے تھے. ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو. ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے سرکار, آج کل کا کوئی آدمی ہوتا کہتا لو بھائی, میں ایک نام لے رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا, آج کل کے جو لوگ ہیں, مرزا قسم کے لوگ ہیں, عدیم قسم کے جو لوگ ہیں, وہ فوراً عقل کے ترازو میں تولتے ہیں اور کہتے ہیں پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سے مانگ رہے ہیں حافظہ اور آپ کہتے ہیں چادر پھیلاؤ. یعنی آپ تو خود مانگ رہے ہیں ہم سے. یعنی عالم یہ ہے, پھیلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, مانگنے کا ہی ہوتا ہے. بھئی پھیلا دیا ہے, اب مانگا جائے گا, سرکار آپ دیجئے. ابو ہریرہ نے کہا میں نے چادر پھیلا دی. چادر پھیلائی, اللہ کی قسم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چلو مبارکہ, ہاتھ مبارکہ اس طرح کیے اور پھر میری چادر میں ڈالے, پھر چادر میں ڈالے, پھر چادر میں ڈالے. کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر کہا زمہ یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب جب لگایا تو عالم یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہر چیز بھول جاتا تھا اور اب سرکار کے دینے کی برکت سے ہر چیز یاد رہنے لگتی تھی, ہر چیز یاد رہتی تھی. تو دوستان مکرم الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کروڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عقیدے عطا فرمائے ہیں کہ جن عقیدوں کا وجود ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے, جس کے دلائل, جس کی نص ہمیں قرآن کے اندر ہی ملتی ہے اور ہمیں احادیث کے اندر ہی ملتی ہے. ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی عقیدوں پر زندہ رکھے اور انہی پر ہمیں موت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ بہت پیارے انداز کے ساتھ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ماشاءاللہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے. حضرت وہ ایک فرمائش میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ انسان تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حضور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو حضور کا ذکر تو بلند ہے, ہم جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ حضور کا ذکر ہم بلند نہیں کر رہے, بلکہ حضور کے ذکر سے, حضور کے ذکر کے صدقے اللہ ہمیں بلند کر رہا ہے. تو حضور وہ جو حرف تہجی جو حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے, حضور کی صفات بیان کر رہا ہے, اگر وہ سنا دیں ماشاءاللہ. ہمارے فیصل بھائی نے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ فرمائش کی ہے. ابھی نعت خواں حضرات نعتیں پڑھ رہے تھے, یہ ترنم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے لہجہ بنا کر. قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کرتی ہیں واضح انداز میں. کہیں ورفعنا لک ذکرک کے ترانے ہیں, کہیں والضحیٰ کے ترانے ہیں, کہیں انا اعطیناک الکوثر کے ترانے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ بنے ہیں یہ حرف سے بنے ہیں. جو حرف ہے وہ 29 ان کی تعداد ہے, الف سے لے کر یا تک. تو سماعت فرمائیے کہ الف پیارے آقا کی شان میں کیا کہتا ہے, با پیارے آقا کی شان میں کیا کہتا ہے, تا پیارے آقا کی شان میں کیا کہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث لے کر آئے تھے, اس کا ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے, آ کر عرض کیا رسول اللہ, اللہ نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ ما ذکرت الا ذکرت معی, کہ جہاں جہاں کائنات میں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا بھی ذکر ہوگا. قرآن کے الفاظ جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت کے نعرے ترانے لگا رہے ہوں گے وہیں پر آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہوگا. الف کہتا ہے میرے آقا ایمان کائنات ہیں, کائنات کا ایمان میرے آقا ہیں. الف کہتا ہے میرے آقا ایمان کائنات ہیں. با نے کہا میرے آقا بقائے کائنات ہیں. تا نے کہا میرے آقا تنویر کائنات ہیں. سا نے کہا میرے آقا ثنائے کائنات ہیں. جیم نے کہا میرے آقا جانے کائنات ہیں. ہا نے کہا میرے آقا حسن کائنات ہیں. خا نے کہا میرے آقا خوشنودی کائنات ہیں. دال نے کہا میرے آقا دانائے کائنات ہیں. زال نے کہا میرے آقا ذی الحشب کائنات ہیں. را نے کہا میرے آقا راحت کائنات ہیں. زا نے کہا میرے آقا زینت کائنات ہیں. سین نے کہا میرے آقا سلطان کائنات ہیں. شین نے کہا میرے آقا شان کائنات ہیں. سعاد نے کہا میرے آقا صدر کائنات ہیں. دعات نے کہا میرا آقا ضیاء کائنات ہیں. تا نے کہا میرا آقا طیب کائنات ہیں. زا نے کہا میرا آقا ظرف کائنات ہیں. عین نے کہا میرا آقا عظمت کائنات ہیں. غین نے کہا میرا آقا غیور کائنات ہیں. فا نے کہا میرا آقا فیاض کائنات ہیں. قاف نے کہا میرے آقا قانع کائنات ہیں.
کاف نے کہا میرے آقا کریم کائنات ہیں، لام نے کہا میرے آقا لال کائنات ہیں، میم نے کہا میرے آقا مقصود کائنات ہیں، نون نے کہا میرے آقا نور کائنات ہیں، واو نے کہا میرے آقا والی کائنات ہیں، ہاں نے کہا میرے آقا ہادی کائنات ہیں۔ اور جب یہی سوال میں یا کے پاس لے کر گیا کہ اے یا تو میرے آقا کی شان میں کیا کہتی ہے، تو یا سینہ چیر کر کہتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، اور حرف تہجی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں، حرف تہجی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہا ہے، حضور کی شان کے اندر حضرت ماشاءاللہ سے بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آخری کے اندر میں گزارش کروں گا حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے کہ 2 اشعار منقبت کے پیش فرمائے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام لیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمائے، خالص نعت وہ جو آپ پڑھتے ہیں، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا
گیا جانو دل شوق رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل شوق رد سب تو مدینے پہنچے چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم سبحان اللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہم آمین. ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ حیدرآباد کی بہت پیاری شخصیت شاہ صاحب سید یامین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو جوائن ہیں. انہوں نے خاص دعاؤں کے لیے گائے چونکہ ابھی حالیہ میں ان کا آپریشن ہوا تھا. اللہ پاک ان کو صحت یابی والی عافیت والی دراز بالعمر بالخیر عطا فرمائے. جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ناظرین یہاں پر موجود تمام ان حاضرین سے میں گزارش کروں گا شاہ صاحب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک شاہ صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. اب چونکہ اختتام کا وقت ہے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ہوسٹ کے ساتھ, نئے عالم دین کے ساتھ, نئے ثنا خاں حضرات کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. انشاءاللہ کل 14ویں سحر انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نماز بھی پڑھتے رہیں, نماز کی پابندی کرتے رہیں, روزہ بھی رکھتے رہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں. دعاؤں میں اپنی خاص ہماری مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اختتام جو میرا وتیرہ رہا ہے پڑھنے کا اسی اشعار کے ساتھ اختتام کروں گا. بالخصوص ہمارے ماشاءاللہ اسپانسر جن احباب نے ہمارے ساتھ کیا, بریزہ ٹاؤن والے اور دیوار ایسیسریز, اور بالخصوص ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہمارے ساتھ یہ پروگرام سجانے میں مدد کرتے ہیں. اللہ پاک تمام کو تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے, حلیم میں برکت عطا فرمائے, عافیت والی تمام کو زندگی عطا فرمائے. اختتام اسی اشعار کے ساتھ کہ بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا 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 رمضان, مرحبا رمضان.